میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے دل کو ہلا دے گی۔ بہت ہی بھیانک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک فیشن کرنے والی لڑکی کا ہے۔ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے۔ ایک آدمی نے اپنی لڑکی کو دینی تعلیم نہ دیتے ہوئے اسے فیشنیبل لڑکی کا خیال کیا، یہاں تک کہ اسے خوب مال و پیسہ دیا اور وہ خوبصورت لڑکی فیشنیبل بن گئی، یہاں تک کہ اس کا جوانی میں ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اس آدمی کو بہت تمنا تھی، بیٹی کا جوانی میں انتقال ہو گیا، میں اسے خواب میں دیکھوں، میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی اور دیکھتا ہے کہ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے جسم کو چھپانا چاہا، مگر اس کی حالات عجیب تھیں۔ اس کا سر بالکل گنجا اور اس کی شکل بالکل عجیب تھی۔ اس آدمی نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگی، ابو جب میں بے پردہ پھرتی تھی، جب میں قبر میں آئی تو میرا سر بہت بڑا بنا دیا پہاڑ کی طرح، اور میرے جسم کا ہر بال پیڑ کی طرح بنا دیا گیا، جس کی شاخیں زمین سے دور دور تک پھیلی ہے۔ میرے ہر ایک بال کو نوچا گیا، اس لیے میرا سر گنجا ہو گیا ہے، صرف ہڈی ہی ہڈی باقی رہ گئی ہے۔ اس نے کہا، بیٹی تم پہلے کی طرح خوبصورت نہیں ہو۔ تو کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے دانت ہی دانت نظر آ رہے ہیں، میرے ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی، میرے ہونٹوں پر لپسٹک لگا ہوا کرتی تھی، اور میں اسی طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو نماز کو نماز نہیں سمجھتی تھی، تیرا غسل ہی نہیں ہوتا تھا، بنا غسل کے تو نمازیں ادا کرتی تھی۔ تو انہوں نے میری لپسٹک کو کھینچا، لپسٹک میرے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی اور دونوں ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے، اس لیے آپ کو میرے دانت ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ باپ نے بیٹی سے کہا، بیٹی تیری انگلیاں بھی زخمی ہیں۔ بیٹی نے کہا، ابو میں نیل پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے اور کہنے لگے، تیرے ناخن کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ناخن کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھوں پر بھی زخم ہے، میرے چہرے پر بھی زخم ہے، میرے سر پر بھی زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنا محبت دی، جو مانگا وہ آپ نے لا کے دیا۔ میں تو غم و پریشانی کو نہیں سمجھتی، آپ نے شہزادیوں کی طرح پالا۔ کاش آپ مجھ پر ایک احسان کرتے، مجھے کچھ دینی تعلیم بھی سکھا دیتے، مجھے کچھ اچھے برے کا فاصلہ بھی بتا دیتے، تو آج میں اس عذاب میں گرفتار نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! نہ میں یہاں آپ کو بلا سکتی ہوں، نہ کسی اور کو بلا سکتی ہوں، اکیلی ہوں، میں یہاں پر پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ہاتھوں میں اس کے خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں، مجھے مارتے ہیں۔ ابو یہاں میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں اس شخص کی آنکھ کھل گئی اور وہ کہنے لگا کہ کاش ہم اپنی بیٹی کو دینی تعلیم بھی سکھا دیتے۔ تو آپ جن بیٹیوں کو پیار و محبت سے پالتے ہو اور اسے دیندار نہیں بناتے ہو، تو وہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اسی لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ضرور کنٹرول کیجیے۔ اگر وہ کچھ غلط کر رہی ہے تو اسے ٹوکا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمان بھائی اور بہنوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔